ہو جائے گا. لہٰذا اس سے وہ بدعت والا کانسیپٹ جو انہوں نے لیا ہوا وہ بالکل غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا اور ہر چیز کو دین میں خود سے داخل کر دینا، یہ کہہ کہ جی اسلام میں تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا حکم ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک سٹیپ آگے طے کرتے ہیں. جنہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر شریعت کا حکم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو پھر ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے جس نے نبی الاسلام کا کلمہ پڑھا ہے. پھر یہ تفریق نہ آپ کریں کہ صحابی بدعت شروع کر سکتا ہے اور غیر صحابی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں دیکھ لیں پھر حضرت عمر نے بدعت شروع کروا دی، تراویح کی جماعت جو کروائی تو یہ تو بدعت تھی. اگر حضرت عمر کو یہ رائٹ ہے تو ہمارے بزرگان دین کو کیوں نہیں رائٹ؟ اس کا پہلے تو علمی جواب ہے، بلکہ فقہی والا جواب اسے کہیں. علمی جواب تو ہم علم کی فیلڈ میں تو ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی. پہلے فقہی والا جواب ہے کہ خلفائے راشدین کے لیے تو اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے مخالفین کے لیے بات ہوئی تھی، اور خلفائے راشدین کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں. تمام صحابہ کے پیچھے نہیں، خلفائے راشدین کے پیچھے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوگا. لیکن خلیفہ راشد اگر کوئی ایسا کام کرے گا نا، وہ ذاتی عمل نہیں ہوگا، وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور لوگ اسے ہائی لائٹ کریں گے، اور اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لے لے گا. یہ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اس لیے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم قرار دیا گیا. اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، وہ پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا مجھے. مسئلہ 197 میرا تقلید کے اوپر ریکارڈڈ ہے، اور مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا. اس میں میں نے پھر صحابہ کرام سے مثالیں دی ہیں کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کے اوپر رجوع کرتے تھے. چلیں تبرکن آپ لے لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں قریب سے گزرے اور انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا. اس سے پہلے کہ حضرت عمر انہیں کچھ کہتے حضرت حسان بول پڑے. حالانکہ حضرت حسان ابن ثابت کوئی دلیر صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ شاعر تھے، درویش ٹائپ کے تھے. اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، اور وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے دین سکھائے گا، میں خلیفہ راشد ہوں، میری بھی پیروی کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کے آؤ. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی کہ نبی الاسلام نعتیہ اشعار سنتے تھے. تو اگر امام حنیفہ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کیڑی ٹینشن لینے دی لوڑ ہے تانوں. اچھا، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا جو سامنے بیٹھے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں امیر المومنین، نبی الاسلام نعتیہ اشعار سنتے بھی تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں آیا. تو حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں سے چلے گئے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ایک سکہ راوی تصور کرتے تھے. یہ بھی بعض منکرین احادیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے. اس کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ہے، وہ اختلاف ہو گیا تھا بعد میں، لیکن وہ ایک اور نوعیت تھی اور اس میں ہم حضرت ابو ہریرہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح اختلاف رائے دلائل کی روشنی میں کرنے کے اوپر خلفائے راشدین کبھی بھی اپنی پیروی کا حکم لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروا دی تو انہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے. تو اب علمی جواب بھی اس کا سن لیں کہ حضرت عمر نے کوئی ایسا کام دین میں نیا جاری نہیں کیا کہ جو نبی علیہ السلام نے خود نہ کیا ہو. انہوں نے صرف تراویح کی جماعت کی سنت کو رینیو کیا، جو آلریڈی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ. چوتھے دن جب لوگوں کا ہجوم ہو گیا، آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے اور فجر کے وقت نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو، لیکن اس ڈر سے کہ یہ امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے میں اپنے حجرے سے نہیں نکلا.
اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔ تو اس میں مجھے بتائیں، جو کام نبی علیہ السلام نے 3 دن کیا اس کو کوئی 30 دن کر لے تو بدعت کیسے ہو گیا، جبکہ وہ نفلی کام ہے؟ ہاں اگر حضور نے نہ کیا ہوتا، یا آپ کہتے کہ جی یہ کرنا حرام ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے اسے منع کر رہا ہوں، اب کوئی بھی جماعت سے نہیں کرے گا، 3 دن آپ نے کیا، اصل چھوڑ دی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسئلہ ان اٹینڈڈ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی پیروی کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے، حضرت علی بھی اور حضرت ابوبکر بھی، لیکن ان کے اگینسٹ حضرت عمر اور حضرت عثمان وہ بعض اوقات اپنا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے، اس میں کچھ معاملات صحیح بھی ہوئے اور کچھ دونوں سے مس ہینڈل بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کئی لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی ان دونوں میں خوبی تھی کہ وہ سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب قرآن لکھنے کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، وہی تو آپ نے لکھوائی تھی، لیکن ایک جگہ 2 گتوں میں اس طرح جمع کر کے نہیں دیا امت کو۔ بہرحال خیر پھر انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مشورہ اچھا ایکسیپٹ کر لیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نہ سے سٹارٹ کرتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں گا حضور نے کیا ہے نہیں کیا، پھر آگے تکیں گے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، پہلے تو ہوگی نہ، پھر جب کاہل کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے وہ ہاں۔ یہ پوری تفصیل آپ کو بخاری میں مل جائے گی قرآن کی کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے، جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے بعد۔ بہرحال یہاں پہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ حضرت عمر کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ شروع کے کچھ سال یہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ۔ پھر حضرت عمر نے ایک دن مسجد میں آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نا ایک ایک حافظ کو آگے رکھ کے تو نفلی نمازیں مختلف جگہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھیں، اس کو کوئی بدعت نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ ہر بندے کو تو قرآن زبانی یاد نہیں ہے، اور اس وقت تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے، تو ایک ایک مرضی کا حافظ آگے کیا، ایک کونے میں قرآن سن لیا۔ ان کے لیے تو قرآن ایک مزے کی چیز تھی نا، جس طرح آپ رات کو سٹوری سن کے سوتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زبان میں ہے، ان کے لیے تو قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، وہ تو انجوائے کرتے تھے اسے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ٹولیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت عمر نے کچھ عرصہ تو دیکھا اپنے دور خلافت میں، پھر آپ نے کہا میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کروں۔ تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے اوپر یہ بہتان ہے کہ انہوں نے جماعت شروع کروائی، غلط ہے۔ کئی جماعتوں کی ایک جماعت کی جماعت شروع نہیں کروائی، جماعت خود حضور نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی تم پہ فرض نہ ہو، تو حضور کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی، اس لیے صحابہ کرام اپنے اپنی ٹولیوں میں پڑھتے تھے۔ اور حضرت تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو صحیح بخاری میں آتا ہے حکم دیا کہ انہیں نماز پڑھائیں، اور الموطا امام مالک میں الفاظ موجود ہیں کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں ان کو، 8 نوافل ہوتے تھے اور 3 وتر، 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 20 والی روایت بھی الموطا امام مالک میں ہے، لیکن یزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا، وہ منقطع روایت ہے۔ 11 والی روایت موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی انہوں نے نقل کی ہے یہ روایت۔ اس کے بعد پھر وہ تابعی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے الفاظ بولے، نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں بدعت سے مراد دین میں نیا کام نہیں تھا، ورنہ جب وہ یہ بول رہے تھے تو لوگ کہتے کہ حضرت اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ان کو پتا تھا کہ میں بدعت کن معنوں میں کہہ رہا ہوں، ایک سنت جو 3 دن تک تھی اسے رینیو کیا، پلس مختلف ٹولیوں والے اماموں کو ایک امام ان کے اوپر مقرر کیا ایک دین میں، یہ آپ سمجھ لیں یہ انہی معنوں میں تھی سنتن حسنتن۔ لیکن بدعت کا جو کہ لفظ انہوں نے یوز کیا اس سے لوگوں نے پلی لے لی کہ جی دین میں اچھی بدعت جاری کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدعت کا لفظ بھی بول لیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو حضور نے خود کیا ہو. کرو جتنی مرضی بدعت کرو، لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی سفید پگڑی باندھی، کبھی کالی باندھی، کبھی آپ نے ٹوپی بھی پہنی، کبھی سرخ چادر بھی رکھ لی. ایک بندہ پوری زندگی سفید پگڑی باندھتا ہے، ہم اسے نہیں کہیں گے تم جو ہے وہ گناہ گار ہو، اصل موجود ہے باندھو. ایک صرف کالی باندھتا ہے، کوئی اعتراض نہیں، کرو. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے، آپ نے سبز بھی پہنے، آپ نے سرخ بھی پہنے، آپ نے کالے بھی پہنے. میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بندہ ہمیشہ ہی سفید کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے کہہ دیں گے اچھی بدعت ہے، کرو. لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک سنت ہے. ہاں اس اعتبار سے بدعت ہے کہ حضور نے ہمیشہ سفید نہیں پہنے تھے، آپ نے مختلف رنگوں کے پہنے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے یہ کریں، ان معنوں میں کریں آپ جتنا مرضی، لیکن آپ اس کی اصل تو دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں، گورا بھی ہماری بات کو سمجھ لے گا. تم لوگوں نے اس لیے نہیں سمجھنا کہ تمہارے بابے تمہیں غلط دین بتا گئے، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس کی بات سنیں گے تو بابوں کا کیا بنے گا. بھائی بابوں کو چھوڑو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنا رشتہ اس شخص کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب اس غم میں اب زندگی گزارو گے تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے بھی جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی تھی. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے. جی بخاری میں لکھا ہے، سرکار کاش بخاری آپ نے خود پڑھی ہوتی، حضرت عثمان نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی. وہ ایک ہی اذان تھی، 2 مختلف جگہ پہ ہوتی تھی. آج اگر ایک شہر کے اندر 10 اذانیں ہو رہی ہیں زور کی تو ہم انہیں 10 گنیں گے یا ایک زور کی اذان گن رہے ہیں؟ ایک ہے، 10 جگہوں پہ ہو رہی ہے. ہاں ایک مسجد کے اندر اگر ہو رہی ہوں پھر ہم کہیں گے تو حضرت عثمان نے ایک مسجد میں تو 2 اذانیں شروع بھی نہیں کروائی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد میں لوگوں کا رش بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک اذان پیرلل میں شروع کروائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں آنا ہے جمعے کی نماز کے لیے. پیرلل میں شروع کروائی کیونکہ سپیکر نہیں تھا اور نہ شیخ عبد القادر جنانی تھے کہ ایتھے بہ کے سنن تھے. وہ غار معین الدین چشتی نے سن لیا جی، خراسان کے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پاؤں مبارک میری آنکھوں میں ہے. وہ حضرت عبد القادر جیلانی دی جعلی آواز انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے منسوب کیا وہ پہنچ سکتی ہے. حضرت عثمان کی صحابہ کی آوازیں جو ہے نا وہ مسجد سے باہر بھی نہیں لوگوں تک پہنچتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی تو پیرلل میں انہوں نے ایک اذان شروع کروائی تاکہ ان کو پتہ چل جائے، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. سپیکر کی آواز بازار میں پہنچ جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے 2 اذانیں دینی ہے ضرور دیں، مسجد کے اندر نہ دیں، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے دیں آپ 2 نہیں، میں کہتا ہوں آپ 50 اذانیں شروع کریں، ہر گلی میں ایک مؤذن کھڑا کریں، سپیکر اپنے اتارو، جان چھوٹے ہماری بھی ان آوازوں سے، پیرلل میں شروع کرو. لیکن مسجد میں ایک اذان جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، یہ بالکل سنت کے مطابق ہے. علماء عرب نے بھی جو مسجد کے اندر 2 اذانیں شروع کی ہیں، ہمارے نزدیک وہ بدعت ہے. مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوگی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی. لہٰذا یہ سعودی عرب کی مثالیں دینا، وہاں بھی ہوتا ہے جی، حرمین میں 20 تراویح ہوتی ہیں، وہ بھی ایک الگ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے ادھر 10-10 کر کے. حرمین میں صرف یہ 2-3 باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں. حرمین کی اونچی آمین انہیں نظر نہیں آ رہی، حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا، مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے. اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین وہ ہے جو کتابوں میں. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کتابوں میں دین کیا ہے. بابے تو ہر ایک اپنا اپنا سلسلہ شروع کر کے چلے گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی، وہ ایک ہی اذان تھی. اچھا اس میں بخاری میں تیسری اذان کا لفظ ہے. وہ اقامت کو بھی اصل میں اذان گنا جاتا تھا، تو وہ اس لیے کسی کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. وہ 2 سے مراد ایک اذان اور اقامت، وہ چھوٹی اذان ہوتی ہے، تو وہ تیسری اذان کا اضافہ کیا. وہ اس اور یہ پتہ ہے ان کو، حنفیوں کو پتہ ہے، وہ بھی اس کو جب شرح لکھتے ہیں نا اپنی بریلوی دیوبندی تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوسری اذان سے مراد اقامت ہے اور تیسری سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو پیرلل میں شروع ہوئی تھی بازار کے اندر.
تو وہ آپ کریں. اس سے کیسے کوئی بدعت کا ثبوت لینا شروع کر دے گا؟ اس طرح مختلف قسم کی انہوں نے یعنی باتیں بدعت کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام تو ان معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں اس دین کے اوپر، کتاب کے اوپر ایمان لے کے آیا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے وہ دعا حضور سے یاد کی. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی تو اس نے بِنَبِيِّكَ کی بجائے کہہ دیا بِرَسُولِكَ، اور یہ بہتر الفاظ ہیں. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 315 ہیں جو صاحب شریعت ہیں، باقی صرف انبیاء ہیں. تو اس نے بہتر ڈگری استعمال کی، بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم کی ہے. نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں ایک صحابی نے حضور کے پیچھے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ دیا تھا خود سے ہی، اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا. جی بالکل. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ دین میں چیز داخل کر سکتے ہیں. نہیں سرکار، کیسے ثابت ہو گیا؟ جب اس صحابی نے یہ پڑھا اور وہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے جھپٹ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ منظر دکھا دیا اور نبی علیہ السلام نے اپنی مہر لگا دی کہ اس کا یہ ثواب ہے. آج کون مہر لگائے گا؟ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور صحابہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں. کسی نے کہا کہ وہ جس طرح گھنٹی مارتے ہیں یہ کلیسا والے وہ کیا جائے. کسی نے کہا کوئی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا. اب وہ ایک صحابی کو خواب آیا، نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا، وہ دین کا حصہ بن گیا. آج کون کرے گا اسے ویریفائی؟ لہذا حضور کی زندگی میں اگر آپ علیہ السلام نے کسی کام کو یہ کیا تو کسی سے منع بھی تو فرمایا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ نے کہا وہی پڑھو جو میں نے کہا. اور اس پر ترا اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی حمد ہے اور سلام ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. دروشی بھی پڑھا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی مراد یہ کہ ان دونوں چیزوں کا میں قائل ہوں. یعنی چھینک کے اوپر نہیں میں کہتا، ویسے ہم پڑھنے کے قائل ہیں. بالکل اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، درود بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے کہا 295 سینہ لا رہی میرے تھے، میں بھی قائل ہوں اس کا. لیکن چھینک کے جواب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ جناب آپ درود شریف کے منکر ہیں. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود، وہ کہتے ہیں آپ درود کو نہیں مانتے. بھائی درود کو کون نہیں مانتا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی دعا سے پہلے درود پڑھا کرو. مسجد میں جاتے وقت تو ہے نا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، وہ تو ثابت ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، وہ آپ ضرور کریں. لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت ملا لو ساتھ، وہ کہیں گے ثابت نہیں ہے. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. ہاں اذان کے بعد درود شریف ہے، وہ بھی سپیکر میں نہیں، اذان سے الگ. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے مؤذن والے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا پڑھی، مجھ پر درود شریف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا پڑھی. اور یہ والا حصہ تو بخاری میں بھی ہے اس کا. اس پہ قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اللہم جعلنا منہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اذان کے بعد آپ درود شریف ضرور پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان سے پہلے نہ پڑھیں اور اس کو اذان سے الگ کر کے پڑھیں. اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، تو یہ بغیر درود کے اذان پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ درود انہوں نے اپنی مخالف پارٹی کو سنانا ہوتا ہے. تو جب اب میں بال بناؤں کس کے لیے، تو وہ اوپر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب تو سنانا تو ہے ہی نہیں کسی کو، تو ٹھیک ہے. یہ ہم خود بریلوی رہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب
جب کبھی بھی لوڈ شیڈنگ میں اذان ہوتی تھی نا، کوئی درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی، وہ تو سنا کسی اور کو رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے، بہت بڑے بریلوی عالم تھے، محدث تھے، مفتی منیر رحمان صاحب کے مدرسے میں اپنی وفات تک شیخ الحدیث رہے ہیں، میری ان سے 2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر ریٹن میں باقاعدہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو اذان کے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے کہ اذان سے پہلے درود شریف، لہٰذا یہ آپ کسی کو گالی نہ دیا کریں کہ بھئی یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، تو حضرت بلال نے پھر کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہی بات جو ہم سمجھانے کے لیے کرتے تھے، وہ ان کے اپنے عالم نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دین بالکل واضح ہے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، جو کوئی اس میں اپنا کوئی لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اب یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے بدعت کے حوالے سے، یہ تو میں یعنی فی البدی 2-3 گھنٹے اور بولتا رہوں نا تو یہ ختم نہیں ہوگا، میں اگر مثالیں دینی شروع کروں احادیث سے۔ اسی لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، مسئلہ 75A اور 75B، 5 گھنٹوں میں بدعت کے اوپر 2 نشستوں کے اندر، 75A مسئلہ اور 75B مسئلہ۔ وہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز، جتنے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کو چوہے چھوڑے میں نے سارے اس میں کور کیے فی الوقت نٹ شیل میں، چونکہ میں وہ نیو ایئر نائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہیپی نیو ایئر کے پوائنٹ آف ویو سے اور بدعت کی ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ بول رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ریکال کر دیں وہ چیزیں۔ بتا دیتا ہے کوئی ایک پرچی ایسی نہیں تسی بھیجی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو، الا یہ کہ کوئی بعد میں آیا ہے اور وہ یہ کہ میری پرچی نہیں پڑھی، اس کی پرچی تو میں نے پڑھنی بھی نہیں نہ لینی ہے، جتنے لوگوں کی پہلے آ چکی ہوئی تھی۔ کوئی ایک بندہ ایسا جو کہ میں نے اس کی پرچی نہیں پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔